أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے جو کہ تم ہی میں سے ہے، انسان ہے. اس پر بہت شاق ہے تمہاری مشقت میں پڑنا، تمہاری مصیبت میں پڑنا، تمہاری پریشانی ان پر بہت مشکل گزرتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہارے فلاح کا بہت ہی حریص ہے، اور مومنوں پر وہ رؤوف رحیم ہے. اگر یہ لوگ اس پیغام سے منہ موڑیں، فَإِن تَوَلَّوْا، تو کہہ دیجئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ میرے لیے میرے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور وہ رب عرش عظیم ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ناظرین، قرآن کی حفاظت کے حوالے سے جہاں اللہ پاک نے بھرپور اہتمام کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. وہاں انسانی کوشش کے حد تک صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے بھی بڑی کوششیں کی، کیونکہ تحریری صورت میں بھی اس کی ایک ایک آیت کاتبین وحی لکھتے جاتے تھے. زید ابن ثابت وہ صحابی ہے جو اس کے لکھنے کا اہتمام خصوصی طور پر کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گرچہ قرآن کریم تحریری صورت میں مکمل طور پر موجود نہیں تھی، تو جب مسلمہ ابن کذاب کا فتنہ پیش آیا، اس نے نبوت کا اعلان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بطور خلیفہ مسلمان کی فوج لشکر ان کے خلاف بھیجی، ان کے خلاف سرکوبی کے لیے، ان پر خلاف کارروائی کے لیے. بدقسمتی سے اس معرکے میں بڑی تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے. 700 کی تعداد میں حفاظ صحابہ شہید ہوئے. تو حضرت عمر کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ صحابہ کرام اس طرح مرتے رہے تو قرآن کریم تحریری صورت میں اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ تو سینہ بسینہ کا اہتمام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مکمل طور پر تحریری صورت میں نہیں لایا. بکر صدیق سے ملے، بکر صدیق نے کہا جو کام حضور نے نہیں کیا مجھ پر بھی بڑی مشکل ہے کہ مقام کروں، مگر بالآخر مصلحت کے تحت یہ ضروری قرار دیا گیا کہ یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اگلی نسلوں تک قرآن کا پیغام صحیح صورت میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا. اور پچھلی امتیں جس طرح گمراہ ہو گئی تھی اور کتاب اللہ کے ساتھ اپنے کلام شامل کیا تھا، یہ خطرات امت محمدیہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں صحابہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ دونوں گئے زید ابن ثابت کاتب وحی کے پاس. نوجوان 20-22 سال کا نوجوان. انہوں نے ان کے ذمہ ڈالا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت تحریری صورت میں اس کو کتابی شکل میں لانا چاہیے. کمیشن ہم بنا دیتے ہیں، آپ اس کے سربراہ ہوں. بکر صدیق کے کہنے پر، حضرت عمر کے کہنے پر وہ تو بڑی مشکل سے راضی تو ہو گئے، مگر کہا کہ مجھ پر کوئی پہاڑ جیسا بوجھ لادا گیا ہے جو کرنا بڑا مشکل تھا، مگر ان کو با صحابہ کی وجہ سے میں اس پر راضی ہوا. کمیشن مقرر کر دی گئی. تو کمیشن نے یہ شرائط طے کر لی کہ ہر وہ تحریر جو قرآن کی آیت کہیں موجود ہے کسی کے پاس بھی، اس پر 2 گواہ بھی لائے جائیں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو سن کر تصدیق کی ہے کہ قرآن کی صحیح آیت ہے۔ انہوں نے کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جب کام آخر تک پہنچ گیا تو ایک آیت جس پر بڑا مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ یہی آیت تھی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ تو ایک گواہ اس کے لیے موجود تھے، دو گواہ اس کی موجود اس تحریر پر موجود نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے پورے مدینہ شہر میں منادی کرا دی کہ کوئی گواہ ہے جو اس آیت پہ ہو سکتا ہے۔ ایک گواہ تو حذیفہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نہیں ملا تو انصار میں اطلاع دے دی گئی کہ کوئی دوسرا گواہ مل جائے، تو گرد نواح میں بھی کوئی ایسے خاص گواہ نہیں ملے۔ تو ایک دن حضرت بکر صدیق نے جمعے کے دن خطبے میں فرمایا کہ جی یہ ایک آیت ہے، اس پر ہمیں ایک گواہ چاہیے، کیونکہ جو اصول ہم نے طے کیے ہیں ان اصولوں کے تحت یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر دو گواہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ آیت اللہ کی کتاب سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی ہے اور خود ہم نے اس کی تلاوت کی ہے اور نماز میں پڑھائی ہے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ ایک جو گواہ موجود ہے وہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ حذیفہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ حذیفہ ابن ثابت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے کہ حذیفہ کی گواہی آج کے بعد دو گواہوں کے برابر ہوگی، یعنی دو گواہی وہ دے سکے، ان کی گواہی دو گواہی کے برابر ہوگی، یہ حدیث ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گرد نواح کی بستیوں کی طرف، تو دیکھا ایک جگہ قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو ایک بندہ اونٹ یا گھوڑا بیچ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا بیچنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا طے کر دیا، وہ اونٹ کا یا گھوڑے کا جو بھی کہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، شہر میں آپ کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اور وہ آدمی پیچھے پیچھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اس سے پہلے ایک بندہ پیچھے سے ان سے سودا شروع کر دیا، تو اس نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں، تو اس کی قیمت کچھ زیادہ طے کر دی۔ تو لالچ میں آ کر بندے نے کہا کہ میں بیچ رہا ہوں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھا تو سودا ہو رہا، نے کہا کہ یہ تو میں خرید چکا ہوں۔ تو اس دیہاتی گوار نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، میں انکار کر دیا کہ میں نے نہیں بیچا ہے، کہ اگر ہے اگر بیچے تو گواہ لاؤ۔ تو وہاں حضرت حذیفہ ابن ثابت موجود تھے، تو اس نے سچویشن دیکھی اور نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا خریدا ہے یا یہ اونٹ جو ہے یہ خرید چکے ہیں اور یہ قیمت طے ہو گئی ہے۔ تو وہ بندہ پھر چپ ہو گیا اور وہ دوسرا بندہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیمت ادا کر دی، بلکہ زیادہ قیمت ادا کر دی۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حذیفہ آپ تو اس جگہ موجود نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دی؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو تم پر ایمان لا چکے ہیں، تم ایک سچے اور صادق و امین رسول ہو، ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہو، ہمیں یقین آتا ہے کہ غیب کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یہ درست ہے۔ جنت دوزخ کی باتیں کرتے ہو، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں کہ جنت ہے دوزخ ہے، تو کیسے میں یقین نہ کر لوں کہ آپ نے کوئی ایک گھوڑا سودا کیا یا اونٹ کا سودا کیا ہے کہ وہ سودا نہ ہی ہوا؟ یقیناً وہ سودا ہوا ہے کہ پیغمبر سچے پیغمبر ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آج کے بعد حذیفہ کی ایک گواہی دو کے برابر ہوگی۔ تو جب یہ حدیث سامنے آ گئی تو اس آیت کو قرآن کریم کے اس تحریری نسخے میں کمیشن نے شامل کر دیا کہ دو گواہوں کی شرط پوری ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔